بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک ونحر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قربانی کے ایام جاری و ساری ہیں اور ہماری عادت ہوتی ہے، ہمارا ایک مشغلہ سا بن گیا ہے کہ جو دن چل رہے ہوتے ہیں پھر ان کے مطابقت سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آج قربانی کے حوالے سے کچھ جدید اور کچھ قدیم مسائل کے حوالے سے آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کا نام لیتے ہوئے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ذبح کرتے وقت ایک شخص کے ہاتھ میں چھری ہو تو ایک پر، اور اگر 2 یا 3 لوگوں نے مل کر چھری پکڑی، سب ذبح کرنے میں شامل ہوئے تو ان سب پر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ یعنی ایک کے ہاتھ میں چھری ہے تو وہ ایک ہی تکبیر پڑھے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اور اگرچہ 2 3 حضرات جو ہے نا مل کر چھری کو ہاتھ رکھ کے چھری سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو پھر سارے افراد جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اگر ایک نے بھی جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ بات ہے کہ قربانی کب واجب ہوتی ہے، مسئلہ ہے قربانی کب واجب ہوتی ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ہیں 1122 ہجری، تو وہ 2 ہجری میں ہونے والے اہم واقعات کو لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحجہ کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو عید کی نماز پڑھائی، اور وہ عیدگاہ میں پڑھائی۔ 2 مینڈے ذبح فرمائے، پھر مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا، اور یہ پہلی مسلمانوں کی عید تھی جسے مسلمانوں نے منایا۔ تو اس سے یہ بھی بات چلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ قربانی سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر واجب ہوئی تھی، اس سے پہلے واجب نہیں تھی۔ قربانی کس پر واجب ہے، سوال ہوتا ہے۔ تو ہر آزاد، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر آزاد مسلمان مرد اور عورت، مقیم اور صاحب نصاب پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قربانی ترک کرنے والے کے لیے وعید ہے۔ فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اس حدیث پاک میں قربانی ترک کرنے والے کے لیے وعید، اور وعید ترک وجوب پر ہوتی ہے۔ اب میں آخر میں نصاب کے حوالے سے صاحب نصاب ہونا کیا ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اس سے مراد وہ نصاب ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہو، وہ نصاب مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مال پر سال گزرے، ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر مال اگر موجود ہے تو اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی نصاب پر قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں،
بلکہ قربانی کے ایام میں بھی اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا، جیسے کسی کی کمیٹی نکل آئی یا کسی نے تحفے میں اتنی مالیت دے دی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور مال نامی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب یہ ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مال تجارت یا نقد رقم یا حاجت اصلیہ سے زائد سامان جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، جس کی ملک میں یہ نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو جو آج ان دنوں کا ریٹ ہے، 1 تولے چاندی کی قیمت ہے 2848 روپے، 2848 روپے۔ اس حساب سے نصاب کی مقدار جو ہے 1,49,520 روپے بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس قربانی کے ایام میں ضرورت سے زائد اتنی رقم یا مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یقیناً آپ کو ان مسائل کی سمجھ آئی ہوگی۔ میں کل انشاءاللہ پھر اور مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قربانی کے دن کون سے ہیں، اور قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، قربانی کے جانور میں کسی کو شریک کرنا کیسا ہے، یہ انشاءاللہ کل اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔